بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد۔ ناظرین، امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما اپنی نئی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن آپریشن کے بعد اس وقت کے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہوئی گفتگو کے حوالے سے اپنی اس کتاب میں بڑے انکشافات کیے ہیں اور اس آپریشن کے حوالے سے سب کچھ لکھا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ان تمام تفصیلات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اوباما نے ایسا کیا لکھا ہے جس کے بعد پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما لکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد ان کا خیال تھا کہ سب سے مشکل فون کال پاکستان کے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ جو تھا وہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہوا اور اس کے بعد ان کے پورے ملک سے دباؤ ہوگا کہ پاکستان کی سالمیت کی تصحیح ہوئی ہے۔ ناظرین، باراک اوباما نے لکھا کہ وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ کافی مشکل کال ہوگی، لیکن جب انہوں نے ان سے رابطہ کیا، یعنی کہ سابق صدر آصف علی زرداری کو کال کی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بلکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اسے خوشی کی خبر قرار دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اس فون کال پر واضح طور پر جذباتی تھے اور انہوں نے اپنی اہلیہ بے نظیر بھٹو، جن کا قتل ہوا تھا، کا بھی ذکر کیا، جنہیں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے ہلاک کیا تھا۔ ناظرین، اس کتاب کے دیباچے میں باراک اوباما نے لکھا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دور صدارت کی داستان تحریر کریں گے تو ان کا خیال تھا کہ وہ 500 صفحات پر مبنی کتاب ہوگی جس سے وہ ایک ہی سال میں مکمل کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور انہیں مزید 3 سال لگے اور 200 صفحات مزید جو ہے وہ شامل کے باوجود ان کی کہانی کا صرف جو پہلا حصہ تھا وہی مکمل ہوا۔ ناظرین، یہ کتاب باراک اوباما کے بچپن سے لے کر ان کے پہلے دور صدارت کے سب سے اہم واقعے، یعنی کہ مئی 2011 میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی ہلاکت تک کے واقعات تک محدود ہے۔ وہ اپنی آپ بیتی کا دوسرا جو والیوم ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے کچھ واضح نہیں ہے کہ اس کی اشاعت کب ہوگی۔ ناظرین، موجودہ کتاب جو ہے وہ 7 حصوں اور 27 ابواب پر مشتمل ہے اور ان کی کتاب کا سب سے آخری باب اسامہ بن لادن پر پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں کیے گئے حملے اور اس کی جامع منصوبہ بندی کے بارے میں ہے۔ ناظرین، اس باب میں صدر اوباما لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت کے امریکی حکام نے اسامہ بن لادن کی کھوج لگانے کا سلسلہ تقریباً چھوڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنی سب سے اولین ترجیح بنا لیا اور اپنے قریبی مشیروں کو مئی 2009 میں ہی کہہ دیا کہ وہ اسامہ بن لادن کی کھوج لگانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی شروع کی جائے۔ وہ پر امید تھے کہ وہ اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ جلد ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر 30 دن کے بعد انہیں اس بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ناظرین، امریکی صدر مزید یہ لکھتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے ضروری امر یہ تھا کہ اس منصوبے کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے۔ وہ اس منصوبے کو مکمل طور پر خفیہ رکھنا چاہتے تھے اور نہ صرف امریکی انتظامیہ میں نہایت گنتی کے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اس بارے میں علم تھا، جبکہ پاکستانی حکام تک اس منصوبے کی بھنک بھی امریکہ کی جانب سے نہیں پڑنے دی گئی۔ ناظرین، اسی باب میں سابق صدر باراک اوباما لکھتے ہیں کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو وہ وائٹ ہاؤس میں اپنی رہائش گاہ کے حصے ٹریٹی روم میں تھے اور اس وقت ٹی وی پر باسکٹ بال کا جو مقابلہ تھا وہ چل رہا تھا اور وہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی کتاب میں مزید لکھا کہ اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے 2 منصوبے بنائے تھے
جن میں سے ایک تھا نیوی سیلز کے اہلکاروں کو پاکستان بھیجنا اور دوسرا قریبی فاصلے سے ڈرون حملہ کرنا۔ ناظرین، ان کے قریب ترین رفقا میں سے اکثریت نیوی سیلز کو بھیجنے پر راضی تھے، البتہ اس وقت کے نائب صدر جو کہ ابھی گزشتہ امریکی انتخابات سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے فاتح جو بائیڈن ان میں سے نہیں تھے۔ ناظرین، جو بائیڈن نے ان کو صبر کرنے کا مشورہ دیا اور نیوی سیلز کو بھیجنے کے خلاف تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور شخص بھی وہاں موجود تھا جو اس منصوبے کے خلاف تھا، اور وہ تھا سیکریٹری دفاع رابرٹ گیٹس۔ وہ بھی اس حملے کے خلاف تھا، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بائیڈن جو کہ موجودہ صدر بن چکے ہیں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ مشن کی ناکامی کی صورت میں پیدا ہونے والی صورتحال انتہائی گھمبیر ہوگی، اور یہ کہ اس حملے کی اجازت دینے سے قبل خفیہ اداروں کی جانب سے ایبٹ آباد کے مکان میں اسامہ بن لادن کی موجودگی کا پورا یقین کر لیا جائے۔ یعنی کہ اس وقت انہیں یقین نہیں تھا، مکمل یقین نہیں تھا، اطلاعات ضرور تھیں۔ ناظرین، صدر اوباما اس پر لکھتے ہیں کہ بطور صدر میرے ہر بڑے فیصلے پر میں نے جو بائیڈن کی اس خاصیت کو سراہا کہ وہ میری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے اور مجھ سے جو ہے وہ سخت سوالات کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے مجھے خود ذہنی طور پر وہ آسانی اور جگہ ملتی ہے تاکہ میں اپنے فیصلوں پر مزید سوچ بچار کر سکوں۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیوی سیلز والا جو راستہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ ناظرین، اوباما آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ جب نیوی سیلز نے تصدیق کر دی کہ القاعدہ کے سربراہ کو ہلاک کر دیا گیا تو ان کو کچھ تسکین حاصل ہوئی، اور جس کے بعد انہوں نے سابق امریکی صدور بل کلنٹن اور جارج بش جونیئر کو اس خبر کی اطلاع دی، اور اس کے بعد چند اتحادی ممالک سے بھی انہوں نے رابطہ کیا۔ تو ناظرین، یہ صدر باراک اوباما کی جانب سے جو کتاب لکھی گئی تھی اس کا جو آخری باب جو ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے لکھا گیا تھا اس کی تفصیلات تھیں جو آج کے اس ویلاگ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اہم بات یہ ہے کہ سابق صدر اس وقت کے جو صدر تھے آصف علی زرداری، جب ان کو یہ اطلاع ملی تو وہ بالکل جو باراک اوباما تھے ان کے لیے بھی یہ مشکل کال تھی، لیکن سابق صدر آصف علی زرداری نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ ناظرین، بلا شبہ یہ ایک تصدیق تو تھی کہ پاکستان کو اس آپریشن کی اطلاع ہی نہیں تھی اور اطلاع دیے بغیر یہ آپریشن کیا گیا، لیکن آصف علی زرداری کی جانب سے اس خبر پر خوشی کا اظہار یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔